الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ اللہ کریم نے نبوت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس سلسلہ کی تکمیل، اس کی انتہا اور اس کا اختتام رحمت دو عالم حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تخصیص کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قیامت آئے گی، کسی نئے بندے کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، امت کا اجماع، نقل اور عقل اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق بہت سارے لوگ امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خصوصیت کو چھیننے کی کوشش کریں گے، آپ کی ختم نبوت والی خصوصیت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دجالون، کذابون فرمایا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ وہ نبوت کے مدعی تو ہوں گے، حقیقت میں نبی نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتے رہنا ہے۔ بعض بدبخت اٹھتے رہیں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خصوصیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اپنے اپنے حصے کی لانتیں سمیٹیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس نے خدا کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دجال اور کذاب سے موصوف فرمایا۔ تاہم پھر بھی امت کے سامنے، انہیں ماننے والوں کے سامنے دعوت فکر کے طور پر ہمارے حضرات ان کی زندگی کو رکھتے ہیں، ان کی سیرت کو رکھتے ہیں، کردار کو رکھتے ہیں، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی عاقبت، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں ہیں کیا۔ بر صغیر میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہیں کچھ نہ کچھ پذیرائی بھی ملی، ان میں ایک بڑا نام مرزا غلام قادیانی کا ہے، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیا اور انسانیت کی ایک معقول تعداد نے ان کی بات کو تسلیم کیا۔ آج بھی یہ اپنے آپ کو احمدی کہنے والے، مرزائی اور قادیانی کہنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ اہل اسلام اور مرزائی ایک بات پر متفق ہیں کہ اللہ کریم نے نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ختم نبوت پر دونوں متفق ہیں۔ ہاں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ خاتم الانبیاء کون ہے۔
آخری نبی ہے کون؟ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خاتم الانبیاء اور آخری نبی حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ قادیانیوں کا موقف یہ ہے کہ مرزا قادیانی آخری نبی ہے۔ ہم نبوت کو حضور پر ختم مانتے ہیں اور مرزائی نبوت کو مرزا قادیانی پر ختم مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی نئے بندے کو نبوت نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ مرزائیوں کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد مرزا قادیانی تک اس عرصے میں کسی بندے کو بھی نبوت نہیں ملی۔ مرزا کو ملی ہے اور مرزا قادیانی کے بعد بھی قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے یہ بات خود روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 178 اور مرزائی مؤلف مرزا بشیر الدین نے حقیقت النبوہ صفحہ 318 پر تحریر کی ہے۔ ادھر دیکھیں، آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات خود انہوں نے تسلیم کی ہے کہ حضور کے بعد نبوت کے لیے ایک ہی فرد منتخب کیا گیا جسے مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ختم نبوت پر ہم متفق ہیں۔ خاتم الانبیاء کون ہے؟ وہ آخری ہے کون؟ ہمارا عقیدہ آخری نبی حضور ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری نبی مرزا غلام قادیانی ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ مرزا قادیانی نبی، ہم یہ کہیں کہ حضور نبی اور آخری نبی، ہمارے ذمے ایسی دلیل ہوگی جس سے حضور کی نبوت بھی ثابت ہو، ختم نبوت بھی ثابت ہو۔ قادیانیوں کے ذمہ ایسی دلیل ہوگی جس سے مرزا قادیانی کی نبوت بھی ثابت ہو، ختم نبوت بھی ثابت ہو۔ نبوت بھی ثابت کریں، ختم نبوت بھی۔ میں نے جو آپ کے سامنے دلائل پیش کیے تھے، خواہ قرآنی ہوں یا واقعاتی ہوں، اللہ کے نبی کی سیرت کے ہوں، ان سے فقط اللہ کے نبی کی نبوت ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ مرزائیوں کے ذمے ایسی دلیل ہوگی جس سے مرزا قادیانی کا نبی ہونا بھی ثابت ہو اور مرزا قادیانی کا آخری نبی ہونا بھی ثابت ہو۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن سے مرزائی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اجرائے نبوت کو ثابت کرتے ہیں، ان سے مرزا قادیانی کا نبی ہونا ثابت نہیں ہو جائے گا، مرزا قادیانی کی ختم نبوت ثابت نہیں ہو جائے گی۔ مسئلہ اجرائے نبوت کا نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ مرزا کی نبوت بھی ثابت کریں اور مرزا کی ختم نبوت بھی ثابت کریں، اور ایسی دلیل مرزائیوں کے پاس ایک بھی موجود نہیں ہے جس سے مرزا کا نبی ہونا یا آخری نبی ہونا ثابت ہو۔ میں اسے ایک اور انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے، دنیا میں کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لیے دلائل ضروری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کا دعویٰ کرے گا تو اس پر دلائل پیش کرے گا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنی نبوت پر دلائل پیش کیے، اور کسی بھی نبی کے نبی ہونے پر سب سے پہلی اور بنیادی دلیل اس نبی کی سیرت، اس نبی کا کردار، اس نبی کی مبارک زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ہم نبوت کے اوصاف کو دیکھیں گے، دوسری طرف اس مدعی نبوت کو دیکھیں گے، آیا اس کے اندر اوصاف نبوت پائے جاتے ہیں یا نہیں، اس کے اندر نبوت کی شرائط بھی موجود ہیں یا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بعد میں کہا لبثت فیکم عمرا من قبلہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی اور کردار کو پہلے امت کے سامنے رکھا ہے کہ میرے 40 سال تمہارے سامنے ہیں، اس میں میرا بچپن، اس میں میرا لڑکپن، اس میں میری جوانی، اس میں میری شادی، اس میں میری تجارت، اس میں امانت، اس میں معاملات، اس میں لین دین، سارا کچھ تمہارے سامنے ہے۔ اب بتاؤ یہ میرے 40 سال کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے اعلان کے بعد بھی 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 63 سالہ زندگی میں مشرکین مکہ آپ کے مخالف ہیں، یہود مدینہ آپ کے نظریاتی مخالف ہیں، نصارہ نجران آپ کے دین کے اعتبار سے مخالف ہیں، منافقین زبانی اعتبار سے موافق ہیں، قلبی اعتبار سے وہ بھی مخالف ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 63 سالہ زندگی میں سے کسی ایک لمحے پر بھی آپ کے مخالفین میں سے کوئی ایک مخالف بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے یوں کیا، ہمیں کہتے ہو یہ نہیں کرنا، خود آپ نے یوں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر قرآن کریم موجود ہے، نبی ہونے پر آپ کے پاس حدیث مبارک موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر آپ کے پاس آپ کی نبوت پر معجزات موجود ہیں، لیکن ان تمام دلیلوں سے پہلے اللہ کے نبی کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس ہے۔ آپ میں سے جن حضرات نے عقیدے کی کتاب شرح العقائد پڑھی ہے تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر نبوت کی بحث کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا ثابت کیا ہے، تو آپ کی نبوت پر امام تفتزانی نے جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک دلیل ہے اللہ کے نبی کا وجود اطہر، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نبی ہیں کیوں؟ ما تواتر من احوالہ قبل النبوۃ وحال الدعوۃ وبعد تمامہا واخلاقہ العظیمۃ واحکامہ الحکمیۃ واقدامہ حیث تحجم الابطال۔ ما تواتر من احوالہ قبل النبوۃ، اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال پر آپ غور کریں، آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ وحال الدعوۃ، اللہ کے نبی نے جس شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کا دعوی نبوت بھی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وبعد تمامہا، اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان فرما دیا اور آپ کی دعوت کو لوگوں نے قبول فرما لیا، اس کے بعد بھی آپ کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال، آپ کی سیرت و کردار دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وَأَخْلَاقِهِ الْعَظِيمَةِ، آپ کے اخلاق عالیہ، وَأَحْكَامِهِ الْحِكْمِيَّةِ، آپ کی مبارک شریعت، وَإِقْدَامِهِ حَيْثُ تَحَجَّمَ الْأَبْطَالُ، اور جہاں پر کوئی بھی نہ جائے اللہ کے نبی وہاں پر بھی چلے جاتے ہیں، جہاں پر بہادروں کی بس ہو جائے اللہ کے نبی وہاں پر بھی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری یعنی اللہ کے نبی کا کردار، اللہ کے نبی کا وجود اور پیغمبر کی مبارک سیرت، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو آپ کا کردار ہی آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھا۔ اگر کوئی بندہ اب یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی، تو سب سے پہلے ہم اس کا کردار دیکھیں گے، ایک طرف نبوت کے اوصاف رکھیں گے، اب دیکھیں گے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ نبی آ سکتا ہے اور میں آ گیا، آیا اس نبوت کے سانچے میں، اس نبوت کے اوصاف میں یہ جو میزان ہے، اس معیار اور میزان پر یہ بندہ پورا بھی اترتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی علاقے میں ایک بندہ یہ اٹھ کر دعویٰ کر دے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت تقسیم ہوگی، جب وراثت تقسیم ہوگی تو مجھے بھی ملے گی۔ اب یہ صبح سے لے کر شام تک کہتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا وراثت، فلاں بندہ فوت ہو گیا وراثت،
فلاں کا فوت ہو جانا یہ اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ تجھے بھی وراثت ملے گی؟ تجھے وراثت ملے گی یا نہیں، اس کے لیے معیار کیا ہے؟ تو ورثاء میں سے ہے یا نہیں۔ فلاں نہیں، اس کا سارا خاندان بھی فوت ہو جائے، تجھے وراثت ملے گی یا نہیں، اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ تو ورثاء میں شامل ہے یا نہ۔ تو مرنے والے کا بیٹا، نہ تو مرنے والے کا باپ، نہ تیرا کوئی اس کے ساتھ رشتہ، تو وہ فوت ہو بھی گیا، اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ تو وارث بن جائے گا؟ مرزائی کہیں کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس بعد نبی آ سکتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اسی طرح وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وغیرہ وغیرہ، یہ جو آیات پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے علی سبیل الفرض والمحال، ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ مرزا نبی ہے؟ نبوت کے لیے کچھ معیار ہیں، نبوت کے کچھ اوصاف ہیں، مرزا قادیانی کو ہم ان اوصاف کے اندر پرکھیں گے۔ جو چیز نبوت کے لیے ضروری ہے آیا اس کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ اور یہ بات خود مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کی ہے، اس کے ماننے والوں نے بھی تسلیم کی ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کی بات بعد میں لی جائے گی، پہلے اس کی ذات کو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے روحانی خزائن کی پہلی جلد صفحہ 108، 23ویں جلد صفحہ 231، مرزا بشیر الدین نے دعوت الامیر کے صفحہ 49 اور 50، سیرت المہدی کی پہلی جلد صفحہ 88 پر یہ بات موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو سب سے پہلے اس کی ذات کو دیکھیں گے، اوصاف کو دیکھیں گے۔ اب مرزا کہتا ہے میں نبی، ہم کہتے ہیں نہیں، تو نبی نہیں، تو متنبی ہے، تو غبی ہے، تو اللہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم نے اوصاف نبوت کو دیکھنا ہے، آیا اوصاف نبوت اور مرزا قادیانی ان میں آپس میں مناسبت بھی ہے یا نہیں، یہ معیار نبوت پر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں۔ جب ہم ایک طرف اوصاف نبوت رکھتے ہیں، دوسری طرف مرزا قادیانی کو رکھتے ہیں، ایک وصف بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر انبیاء والا موجود ہو۔ مثال کے طور پر نبی کے لیے سب سے پہلا وصف ہے انسان ہونا، اللہ کا نبی انسان ہوتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے کبھی بھی کسی مخلوق کو نبوت نہیں دی، نہ جنات میں سے کسی کو نبی بنایا، نہ ملائکہ اور فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنایا۔ اللہ نے جب بھی نبوت کے لیے انتخاب فرمایا، کس کا فرمایا؟ انسانوں کا۔ نبوت اللہ نے انسانوں کو دی ہے، نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ جب مرزا قادیانی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ روحانی خزائن کی 21ویں جلد صفحہ 127 پہ کہتا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ کرم کہتے ہیں کیڑے کو، خاکی کہتے ہیں مٹی کو، مٹی والی چیز۔ وہ کہتے ہیں کرم خاکی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں تو ایک مٹی کا کیڑا ہوں۔ چل رہے ادھر نعت والا۔ کہتے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ چل رہا تھا، آپ چلا دیں، پھر چلا دیں، کوئی نہیں۔ تو نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور مرزا قادیانی خود کو انسان نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ کوئی قادیانی کہہ سکتا ہے کہ اگر انسان کی اپنے آپ کو کرم خاکی کہنا یہ غلط ہے، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی تو فرماتے ہیں، اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی تو فرماتے ہیں، کاش میں مدینے کا پرندہ ہوتا، یا لیت ابا بکر، کسی پرندے کو دیکھ کر کہتا ہے کاش ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا۔ تو پھر الیاذ باللہ وہ بھی انسان نہیں تھے؟ ہم کہتے ہیں نا، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، یہ جملہ خبریہ ہے۔ یا لیت ابا بکر مثلک، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ خبر کا حکم اور ہوتا ہے، انشاء کا حکم اور ہوتا ہے۔ وہ تمنا ہے، وہ خبر نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟
یہ جملہ خبری ہے، وہاں پر حسرت اور تمنا کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر مرزا قادیانی بتا رہے کہ میں ہوں کیا، یہ خبر ہے۔ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور مرزا قادیانی خود کو انسان نہیں سمجھتا۔ نمبر 2، نبوت کے لیے ایک وصف ہے مرد ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبوت دی ہے انسان کو دی ہے، اور انسانیت کے فرد کامل مرد کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عورت کو، کسی ہجڑے کو، نہ مرد کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ جبکہ مرزا قادیانی روحانی خزائن کی 19ویں جلد صفحہ 50 پر اپنے آپ کو مریم بھی کہتا ہے، حاملہ بھی مانتا ہے۔ نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، اور یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ عورت سمجھ رہا ہے۔ نمبر 3، نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو۔ نبی کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے دوران، اعلان نبوت کے بعد صغیرہ کبیرہ، جان بوجھ کر اور بھول کر کوئی بھی گناہ، نبی کی زندگی عصمت والی ہوتی ہے۔ والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو ہم کہتے ہیں، آپ کسی ایک گناہ کا نام لیں کہ یہ گناہ ہے اور ہمارے نبی میں موجود نہیں ہے، کوئی ایک گناہ بنے۔ اگر گناہ نام ہے بد نظری کا، مرزا قادیانی اس میں مبتلا ہے۔ روحانی خزائن سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 259، یہ بد نظری کرتا تھا، بیٹے نے بتایا ہے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے گھر والا جانتا ہے۔ الولد سر لابیہ، باپ کے حالات کو بیٹے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر گناہ نام ہے بد نظری کا، سیرت المہدی کا 3 حصہ صفحہ 210 پر اس کا بیٹا بتاتا ہے کہ میرا والد نامحرم عورتوں سے ٹانگیں بھی دبواتا تھا۔ اگر گناہ نام ہے دغا بازی، دھوکہ دینے کا، تو یہ مرزا قادیانی براہین احمدیہ جب چھپوانے لگا تو اس نے 50 جلدوں کے لیے چندہ اکٹھا کیا اور 5 لکھ کر سائڈ پہ ہو گیا۔ چندہ اکٹھا کیا کہ میں نے براہین احمدیہ کی 50 جلدیں لکھنی ہیں، لکھی کتنی؟ جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نے تو 50 کہا تھا، آپ نے 5 کیوں لکھی ہیں؟ تو یہ روحانی خزائن کی 21ویں جلد صفحہ 9 پہ کہتا ہے کہ 50 اور 5 میں ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے۔ میں نے 5 لکھ دیا، نقطہ تم لگا لو، کتنی بن جائیں گی؟ 50 بن جائیں گی، ایک نقطے کا فرق ہے۔ جب مرزائیوں سے اس دور میں ہم بات کرتے ہیں کہ 50 کے پیسے لینا اور 5 کتابیں 6 کر کے 45 کے پیسے ہضم کر جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو کہتے ہیں 5 کو 50 کہنا یہ صرف ہمارے نبی کا نہیں، یہ تو خدا کا بھی مزاج ہے۔ معراج والی رات نمازیں کتنی دی گئی تھی؟ 50، بچی کتنی؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ 5 پڑھو گے اجر، معلوم ہوا کہ 5 کو، ہم کہتے ہیں نا، جس کا حق ہو وہ 5 کو 50 کہہ دے تو یہ ٹھیک ہے۔ یہاں پر جن کا حق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت لکھیں، وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے 5 آپ نے لکھ دیے، کافی ہے 45 چھوڑ دیں، بات سمجھ آتی ہے۔ وہاں پر تو اللہ کی طرف سے فرض تھا، اللہ نے فرما دیا کہ تم 5 پڑھو 50 کا اجر دوں گا، حق والا معاف کر دے تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہاں پر حق والے کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں، اور حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ٹرخا رہے ہیں۔ تو اگر گناہ نام ہے دغا بازی اور دھوکے کا، یہ بھی کرتا ہے۔ اگر گناہ نام ہے گالی دینے کا، مرزا قادیانی نے الف سے لے کر یا تک حروف تہجی میں سے ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس میں گالی نہ دی ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے، ایک بھی۔ الف سے لے کر یا تک اس نے ایک ایک حرف کے ساتھ امت محمدیہ کو گالیاں دی ہیں، مقتدر طبقے کو گالیاں دی ہیں، صحابہ کرام اہل بیت تک اس کی گالیوں سے محفوظ نہیں رہے، یہ گالیاں بھی دیتا تھا۔ تو نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، یہ معصوم بھی نہیں ہے۔
نبی کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ جب نبی سو جاتا ہے نبی کے خیالات اتنے پاک اتنے محفوظ ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں بھی نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ محتلم نبی قط، اللہ کے نبی آرام فرمائیں تو نیند کی حالت میں بھی شیطان کے حملے سے نبی محفوظ ہوتا ہے، اور نیند کی حالت میں بھی نبوت کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اور یہ بات خود انہوں نے بھی تسلیم کی ہے۔ سیرت المہدی کی پہلی جلد صفحہ 157 پر مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ نبی کو احتلام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں جنہیں خدا نبی بناتا ہے وہ نیند کی حالت میں بھی شیطانی حملے سے محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ سیرت المہدی کی تیسری جلد صفحہ 242 پر اس کے بیٹے نے لکھا کہ ہمارے والد صاحب ایک مرتبہ سفر میں تھے تو سفر کے دوران آپ کے کپڑے نیند کی حالت میں ناپاک ہو گئے، یعنی شیطان نے آپ کو بہکایا اور آپ کو احتلام ہو گیا۔ تو نبی کا ایک وصف ہے شیطانی خیالات سے بچنا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ بابا اصل بات کیا ہے کہ یہ جو ہے نا نبی کو احتلام نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے ہو جائے، یہ نبوت کے منافی نہیں۔ اور ہمارے نبی صاحب کو جو ہوا تھا وہ بیماری والا تھا، شیطان والا۔ ہم کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں بیماری کی وجہ سے تھا، لیکن بیماری کون سی تھی؟ یہ مرض کون سا تھا؟ یہ کون سی بیماری تھی؟ آپ کو نہیں پتا، ہم بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم بتا دیتے کہ بیماری تھی کیا۔ ایک بندہ رات کو سوتے وقت نامحرم عورتوں سے پہرا دلوائے، ایک بندہ رات کو سوتے وقت نامحرم عورت کے ہاتھ میں پنکھا دے کر کہے کہ ساری رات تم نے مجھے ہوا دینی ہے، ایک آدمی رات کو سوتے وقت اپنی چارپائی پر بٹھا کر نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبوائے، جب ان کی خادمہ میں سے کسی خادمہ کا انتقال ہو جائے تو بطور یادگار کے، میں ان کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، بطور یادگار کے اس عورت کا دوپٹہ اسی کمرے میں لٹکا کے رکھے جہاں پر سوتا ہے۔ اب بتائیں جب رات کو سوئے گا کچھ ہوگا یا نہیں؟ پہرا بھی دے رہی ہیں، پنکھا بھی جھاڑ رہی ہیں، ٹانگیں بھی دبا رہی ہیں، ان کے دوپٹے اور ان کے کپڑے بھی آپ نے لٹکائے ہوئے ہیں، پتہ تو چل گیا کہ بیماری ہے کون سی۔ ٹھیک ہے بیماری کی وجہ سے تھا، لیکن بیماری جسمانی نہیں، بیماری روحانی تھی۔ یہ جسمانی بیماری نہیں، یہ شیطانی بیماری تھی، گناہ والی، یہ معصیت والی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ نبی کے لیے ایک وصف ضروری ہے، صاحب حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا اس نبی کے کلمے کا دوسرا جز نبی کا وصف رسالت ہوتا تھا۔ ہر نبی کا اپنا کلمہ ہے، جو بھی نبی آیا لا الہ الا اللہ، یہ تمام انبیاء کا کلمہ مشترک ہے۔ دوسرا جز جب نبی بدلتا تھا تو کلمہ دوسرا جز بدل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تھا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ آ گئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ہو گیا، ان کے بعد حضور آ گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر مرزا نبی ہے تو کلمہ کون سا ہے؟ نبی کے کلمہ کا دوسرا جز اپنا ہوتا ہے، یعنی نبی کا نام ہوگا، آگے کوئی وصف ہوگا۔ مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے کلمہ کا دوسرا جز اپنا نہیں ہے، اس کا معنی یہ کہ یہ نبی بھی نہیں۔ نبی کی ایک وصف اور نبی کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی کبھی غلط بات نہیں کرتا۔ کیا معنی؟ اللہ کا نبی اگر کوئی پیشین گوئی کر دے آنے والے حالات کے بارے میں، آنے والے واقعات کے بارے میں کوئی بات فرما دے تو جب وقت آتا ہے وہ چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی نے کہی ہوتی ہے۔ نبی کی پیشین گوئی سچی ہوتی ہے۔ حالات اور واقعات کے بارے میں جب نبی بتا دے، جب وقت آتا ہے تو ویسے ہی ہوتے جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہوتا ہے۔ نبی کی پیشین گوئی کبھی غلط نہیں ہوتی۔
اللہ کے نبی جب آنے والے حالات کے بارے میں بتائیں تو وہ ویسے ہی ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی غلطی۔ آپ نے صحیح بخاری کی 2 جلد میں پڑھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، انصار مدینہ نے آپ کو ٹھکانہ اور جگہ دیے۔ مدینہ منورہ کے ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے سعد بن معاذ۔ مکہ مکرمہ کے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق تھا، پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ امیہ اگر مدینہ جاتا تو حضرت سعد کے پاس ٹھہرتا تھا، حضرت سعد اگر مکہ آتے تو امیہ کے پاس ٹھہرتے تھے۔ اللہ کے نبی چلے گئے، حضرت سعد مکہ آئے تو دستور کے مطابق تعلق کی بنیاد پر ٹھہرے ہیں امیہ کے پاس۔ پھر حضرت سعد نے امیہ سے کہا کہ میں نے طواف کرنا ہے، کوئی وقت مناسب ہو تو ہم چلیں طواف کر کے۔ اب یہ دونوں بیت اللہ میں حضرت سعد طواف کریں، ادھر سے ابو جہل ٹپکا۔ اس نے امیہ سے کہا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ٹھکانہ دیے، جو ہم سے بھاگ کر گئے ہیں انہیں مکان اور جگہیں دی ہیں، ان کی وجہ سے ان کے دین کو مضبوطی مل رہی ہے، اور تو اس کو آرام سے طواف کرنے دے رہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت سعد نے ابو جہل سے کہا تو اس کو کیوں کہتے ہیں، خود مجھے کیوں نہیں روکتا، اس کے سہارا کیوں نہیں، خود مجھے روک دینا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تو نے مجھے طواف کرنے سے روکا نا، تم نے بھی شام جاتے ہوئے مدینہ سے گزر کے جانا ہے، پانی پول کے نیچے سے گزرے گا، میں دیکھوں گا تم گزرتے کیسے ہو، تم روکو۔ امیہ بن خلف نے کونی ماری، سردار ہے، انہوں نے کہا تو بھی سائڈ پہ ہو جا، مجھے تیری بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کانوں سے اللہ کے نبی کا فرمان سن رکھا ہے، امیہ تیرے دن تھوڑے رہ گئے، تیری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ کہاں پر مروں گا، مسلمانوں کے ہاتھوں مروں گا، یہ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، مروں گا کہاں پہ؟ کہا یہ وقت بتائے گا، مکہ میں یا مدینہ میں؟ کہا وقت بتائے گا۔ امیہ گھر گیا، بیوی کو جا کر بتایا، کچھ دن گزرے، ابو جہل نے اعلان کیا بدر میں جانا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلو مدینہ کی طرف۔ امیہ گھر گیا، ابو جہل کے پاس آیا، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سعد کی بات یاد ہے۔ ابو جہل نے کہا تو سردار ہے، اگر تو ڈر کے بیٹھ گیا تو چھوٹے کیا کریں گے؟ امیہ بن خلف گھر گیا، سامان اٹھا کے آنے لگا تو بیوی نے ہاتھ پکڑا، سعد کی بات یاد ہے؟ اس نے کہا بالکل یاد ہے۔ پھر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو امیہ کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں صرف ان کو روانہ کرنے کے لیے، تھوڑا جاؤں گا، بس وقت ملے گا، دا لگے گا، میں فوراً واپس نکل آؤں گا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی بالکل شروع ہو رہی، 2 جلد کا آغاز ہے۔ یہ نکلا، اگلے چوک سے واپس آتا ہوں، اگلی بستی سے واپس آتا ہوں، ابھی نکلتا ہوں، ابھی پھرتا ہوں، ابھی پھرتا ہوں، بس اگلی، کہتے کہتے یہاں تک کہ بدر میں پہنچا۔ مسلمانوں کا سامنا ہوا اس غزوہ بدر میں، جو مشرکین پھڑکائے گئے، جنہیں قتل کیا گیا، ان میں سے ایک امیہ بن خلف بھی تھا۔ وقت کے سچے نبی کی پیشین گوئی کبھی غلط؟ نبی کا ایک وصف یہ ہے، اور مرزا قادیانی نے خود روحانی خزائن کی 17ویں جلد صفحہ 461 پہ لکھا ہے کہ اگر میری 100 میں سے ایک پیشین گوئی بھی غلط نکلی تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ 100 میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی، 100 پیشین گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کروں گا کہ میں کیا ہوں؟ میں کاذب ہوں، میں اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کروں گا۔ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں اس کی پیشین گوئیوں میں سے ایک بتا دو جو سچی نکلی ہو۔ صوفی صاحب یاد رکھنا، کوئی بندہ خدائی کا دعویٰ کرے اور وہ کوئی بات کرے وہ سچی ہو سکتی ہے، کوئی بندہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ اس کی بات کو سچا ہونے دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ خدائی کے دعوے دار، اس کے ہاتھ پر اللہ ایسی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں جو خر کی عادت ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ خدائی کے دعوے دار کے ہاتھ سے خدا والی اوصاف ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت کا دعوے دار ہو اور اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جائے، اللہ نبوت کے معاملے میں اتنا غیور ہے، خدا مدعی الوہیت کے ہاتھ سے بعض چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن مدعی نبوت کے ہاتھ سے اللہ کبھی غلط چیز کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔
اس نے پیشین گوئیاں کی ایک بھی نہیں، میں ان میں سے ایک دو کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی کی تھی، مشہور ہے، محمدی بیگم سے نکاح کی، رشتہ مانگا، خاندان تھا، نہیں ملا، دھمکیاں دی، پھر بھی نہیں ملا۔ اس بیچاری کے والد صاحب کو اس سے کام پڑا، دستخط کرانے تھے، اس نے کہا پہلے بیٹی پھر دستخط، اس نے کہا پھر بھی نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ اس عورت کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، یہ اللہ نے مجھے حکم دی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح کیا، مرزا سلطان محمد غالباً اس کا نام تھا، اس کے ساتھ مرزا قادیانی نے پیشین گوئیاں کی تھی کہ یہ جو ہے نا اس محمدی بیگم کا والد، میری پیشین گوئی یہ ہے کہ اس کا والد نکاح کے بعد، یہ محمدی بیگم کا جب نکاح دوسری جگہ پہ کرے گا، یہ 3 سال کے عرصے میں فوت ہو جائے گا۔ جس مرد کے ساتھ اس محمدی بیگم کا نکاح ہوگا وہ بندہ 2.5 سال کے اندر اندر فوت ہو جائے گا۔ بالآخر یہ بیوہ کی تمام رسموں کو توڑ کر میرے نکاح میں آئے گی، یعنی جب تک میرے نکاح میں نہیں آئے گی میں بھی زندہ رہوں گا۔ اس کا والد 3 سال کے عرصے میں فوت ہوگا، اس کا شوہر 2.5 سال کے عرصے میں فوت ہوگا، اور یہ بالآخر میرے نکاح میں آئے گا۔ اس نے تقریباً 6 کے قریب پیشین گوئیاں کی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی سچی نہ نکلی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا خاوند فوت ہوگا 2.5 سال کے اندر۔ مرزا قادیانی کا انتقال ہے 1908 میں، اور محمدی بیگم کا شوہر حالت ایمان میں فوت ہوئے 1948 میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے وفات کے 40 سال بعد تک بھی وہ بندہ مرزا قادیانی کے کذب، مرزا قادیانی کے جھوٹ کی چلتی پھرتی دلیل تھا کہ اگر کسی نے مرزا قادیانی کے دجل کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے۔ وہ بندہ جھوٹا تھا، اللہ کا نبی نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مرزا یہ عورت میرے نکاح میں آئے گی، محمدی بیگم نہیں آئی۔ 1966 کے اندر اس کا انتقال ہوا اور حالت ایمان میں ہوا۔ اللہ کے نبی کو آخری نبی مان کر یہ عورت دنیا سے گئی ہے۔ لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئی کیا ہوئی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، ایک بھی جھوٹے نکلے تو میں اقرار کروں گا کہ میں کیا ہوں، میں کاذب ہوں۔ اب مرزائی اس دور میں میڈیا پہ ایک چال چلتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ نکاح ہوگا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ دنیا میں ہوگا۔ یہ کہا تھا کہ نکاح ہوگا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ دنیا میں ہوگا، جنت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ جنت کے نکاح کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں محمدی بیگم مرزا قادیانی کو جھوٹا سمجھتی تھی، وہ اس کی نبوت کی قیل نہیں تھی، اور مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ مومن نہیں، جنت میں مومن جائے گا۔ اگر مرزا قادیانی نبی ہے تو محمدی بیگم پھر مسلمان ہی نہیں ہے، جنت ہی نہیں ہے، اور اگر محمدی بیگم جنت میں جائے گی تو پھر مرزا قادیانی۔ اب ایک چیز آپ نے بچانی ہے، یا تو نکاح بچا لو، مرزا کی نبوت بچا لو، یا پھر اس کی پیشین گوئی بچا لو۔ یہ ایمان اور کفر دونوں اکٹھے، مومن بھی ہو کافر بھی ہو، آپس میں نکاح بھی ہو اور دونوں جنت میں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ مرزا قادیانی کی ایسی پیشین گوئی ہے جو بالکل کیا تھی، جھوٹی تھی، اور وہ خود کہتا ہے کہ اگر میری ایک پیشین گوئی بھی غلط نکلی تو میں اقرار کروں گا کہ میں کیا ہوں، کاذب ہوں۔ یہ اس کی پیشین گوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی کی تھی اپنی عمر کے بارے میں کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ روحانی خزائن کی 19ویں جلد صفحہ 239، اس پہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میری پیشین گوئی یہ ہے کہ میری عمر 80 سال ہوگی یا اس سے زیادہ، میری عمر 80 سال ہوگی یا اس سے زیادہ۔ پھر اس کو خطرہ لگا کہ یہ زیادہ کتنی ہوگی، کہیں کم نہ ہو جائے، زیادہ ہوگی تو کتنی ہوگی۔ پھر اس نے روحانی خزائن کی 21ویں جلد صفحہ 258 پہ کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی، صریح لفظوں میں اطلاع دی کہ تیری عمر 80 برس کی ہوگی، یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم۔ اللہ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی کہ تیری عمر 80 سال ہوگی، یا 5-6 سال زیادہ یعنی 86، یا 5-6 سال کم یعنی 74۔ یہ اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے، اور بعض جگہوں پر اس نے لکھا ہے کہ یہ میری عمر ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ عمر آپ کی ہوگی تاکہ کوئی بندہ تیرے جھوٹا ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکے۔
اب اس کی پیشین گوئی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میری عمر 74 سے لے کر 86 کے درمیان ہوگی. 12 سال کے اس نے گھپلا مارا ہے. اتنا بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن چونکہ متنبی تھا. مرزا قادیانی کی ولادت ہے 1839 یا 1840 میں. خود روحانی خزائن کی 13ویں جلد صفحہ 177 پہ اس نے کہا ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا اور اس کی وفات ہے 1908 میں. اگر یہ بندہ پیدا ہوا 39 میں اس کی عمر بنتی ہے 69 سال، اور اگر یہ بندہ پیدا ہوا 40 میں تو اس کی عمر بنتی ہے 68 سال، اور اس کی پیشین گوئی کے مطابق کم از کم عمر 74 زیادہ سے زیادہ 86 سال بنتی ہے. اللہ نے یہاں پر بھی اس کو ذلیل کیا. اس کی عمر 68 یا 69 سال بنتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری پیشین گوئیوں میں سے ایک بھی غلط نکلی تو میں اقرار کروں گا کہ میں کیا ہوں، کاذب ہوں. عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی یہ جھوٹا ہے. اس لیے ہم صرف نہیں کہتے، ہم نے تو کہنا ہی تھا، ہم صرف نہیں کہتے، ہمارے نبی نے کہہ دیا، ہم نے کہنا تھا. اگر ہم خود اس کی تعلیمات کے مطابق بات کریں، اس کی تعلیمات اور اس کی کتابوں کے مطابق بات کریں، اس کے اندر کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو نبیوں والی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی آخری نبی تو دور کے بعد یہ نبی ہی نہیں ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ جب اس عنوان پر گفتگو فرماتے تو لوگ پوچھتے تھے کہ شاہ جی یہ جو آپ کہتے ہیں مرزا قادیانی نبی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے اندر نبوت کے اوصاف نہیں ہیں؟ نبی کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ انہی باتوں کو مختصر لفظوں میں سمجھاتے، فرماتے تھے میاں نبی کے لیے کم از کم معیار یہ ہے کہ وہ شریف انسان ہو. آخری درجہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو، اور یہ جو انسان نہیں ہے تو وہ شریف کیا ہوگا؟ وہ تو انسان ہی نہیں ہے. اس لیے مرزا قادیانی ان کے ماننے والے ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں. کسی ایسے بندے کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ نہ کریں جو انسانیت کے معیار سے بھی گرا ہوا ہے. کسی ایسے بندے کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے دین کا باغی ہے. قرآن کریم، حدیث مبارک، آپ ان باتوں کو نہیں مانتے تو کم از کم اس کی اپنی باتوں کو مان لیں. اس لیے ہم جب ان سے گفتگو ہوتی ہے 3 قسم کے عنوانات ہیں جن پر بات ہوتی ہے. نمبر 1 ختم نبوت، اجراء نبوت. نمبر 2 حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ. اور نمبر 3 صدق و کذب مرزا یا سیرت و کردار مرزا قادیانی. مرزائیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے 2 عنوانوں پہ بات کریں کہ نبوت حضور پر ختم نہیں بلکہ ان کے بعد بھی جاری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں ان 2 عنوانوں پہ بات کریں، لیکن بعد میں پہلے کس پہ بات کریں؟ اگر حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو گئے، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرزا نبی ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، اس سے کیا ثابت ہو جائے گا؟ مرزا نبی ہے. مرزا کے لیے ضروری ہے، نبوت کے دعویٰ کے لیے ضروری ہے کہ اوصاف نبوت کے معیار میں اسے کیا کیا جائے؟ پرکھا جائے. جب ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی چیز بھی نبی والی موجود نہیں ہے. اکاڑے کے اندر جب یہ مرزائی نئے یہاں پہ انہوں نے بات شروع کی تو کہتے ہیں اکاڑے کے اندر ایک بابا جی تھے، وہ جانور چرا رہے تھے، 4 پہی انہوں نے لگائی ہوئی تھی، کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. تو وہاں سے گزرے مربی، تو انہوں نے کہا چلیں یہ بابا ہے، دیہاتی ہے، جٹ ہے، اس سے بات کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا نہ پھسلاتے ہیں. تو وہاں پہ چلے گئے علیگ سلیگ کی. کہنے لگے بابا جی آپ کو ایک بات بتائیں. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو مسیح ہے نا عیسیٰ، وہ آ گیا ہے. مسیح عیسیٰ آ گیا ہے. تو بابا جی اٹھ کر فوراً خوشی میں کہنے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسیح کو بھیج دیا ہے. یہ مرزا بھینٹ چود کہتا تھا میں مسیح ہوں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے سچے کو بھیج دیا ہے. یہ بدبخت کہتا تھا میں ہوں. وہ تو یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ مرزا ہے، یہ مسیح بن کر آیا ہے. تو بابا نے کہا اللہ تیرا کرم ہے تو نے بھیج دیا ہے، وگرنہ یہ تو لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہا تھا. یہ کہتا تھا میں ہوں. اسے کہتے ہیں جٹ جپا. جب بندہ کسی کو جواب دیتے تو 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے دلیل کا، اصولوں کے مطابق، اور ایک طریقہ ہوتا ہے بس جواب دے دیں جیسا بھی بنتا ہے، اسے کہتے ہیں جٹ جپا. جب 2 بندے کشتی لڑتے ہیں نا، اصولوں کے مطابق لڑیں تو یہ کشتی ہوتی ہے، لیکن دوسرے کو گرانا ہے، جہاں سے بھی پکڑ کے گرانا پڑے گروہ سے ہی، اسے جٹ جپا کہتے ہیں.
یہ بھی اکاڑے کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ تھا، پہلے غیر مقلد تھا، تو ذمہ دار تھا، عشر وغیرہ دیا کرتا تھا ان کو۔ پھر حضرت استاد جی کے بیانات سنے، تعلق بنا تو حنفی ہو گیا۔ تو اس کے پاس لوگ چلے گئے، بابا جی آپ رفع دین نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں نے کرتا تھا، چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ مناظرہ کرا لیں۔ انہوں نے کہا جب میں نے کیا تھا تو مناظرہ کرا کے کیا تھا، آپ نے کہا تھا میں نے کیا تھا، مجھے حدیث مل گئی میں نے چھوڑ دیے، نہ میں نے کرنے پر مناظرہ کیا نہ چھوڑنے پر کرتا ہوں۔ اب ان میں سے ایک کہنے لگا بابا جی آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500 صحابہ وہ تھے جو رفع دین کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 1500 صحابہ وہ تھے جو رفع دین نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا پتر کرتے تھے یعنی یہ بعد کا مسئلہ ہے، مجھے یہ بتاؤ صحابہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 1,24,000۔ انہوں نے کہا 1500 تیرے باقی میرے۔ 1500 کرتے تھے تو باقی نہیں کرتے تھے نا، تو اس نے کہا 1500 تیرے ہو گئے باقی میرے ہو گئے، تو 1500 کی بات مان باقیوں کہ میں مان لیتا ہوں، اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اب اسے دلیل نہیں کہتے، اسے جڑ جپا کہتے ہیں۔ اور گفتگو میں یہ چلتا ہے، مناظرے میں چلتا ہے، کبھی دلیل سے بات کرنی پڑتی ہے اور کبھی جڑ جپا سے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ جب یہ بات سمجھاتے ہیں تو استاد جی فرماتے ہیں الحمدللہ میں مولوی بھی ہوں، دیہاتی جٹ بھی ہوں، ہمیں دلیلوں کا بھی پتہ ہے، جڑ جپوں کا بھی پتہ ہے، کس بندے کو کیسے گرانا ہے ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اصولوں کے ساتھ گرانا پڑے تو ہم وہ بھی گرا دیتے ہیں، اور اگر ویسے گرانا پڑے تو ہم خاموش بھی کرا دیتے ہیں۔ تو اوصاف نبوت پر میں بات عرض کر رہا تھا کہ شبہات کے جوابات الگ الگ اپنی جگہ۔ ہم کہتے ہیں یہ آیات جو آپ پیش کر رہے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، اگر ان کے معنی یہی ہے کہ آ سکتا ہے، اگرچہ ہیں نہیں، اس لیے کہ قرآن، حدیث مبارک، اجماع امت، نقل اور عقل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقط نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ لیکن اگر اجراء نبوت ثابت ہو جائے تو پھر اس حوالے سے آخری بات سمجھیں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انہیں بنایا ہے نبی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے آخری نبی۔ پہلے نبوت کے بعد نبوت تھی، آپ کی نبوت کے بعد قیامت ہے۔ پہلے نبی کے بعد نبی تھا، آپ کی نبوت کے بعد نیا نبی نہیں ہے، آپ کی نبوت کے بعد امت میں قیامت ہے۔ اب سوال یہ ہے، پہلے انبیاء کی نبوت کا دائرہ ہر اعتبار سے محدود تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ ہر اعتبار سے وسیع ہے، مکان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے۔ آپ کی نبوت کا دائرہ ہر اعتبار سے وسیع ہے۔ آپ کی نبوت مکہ مدینہ کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت کا دائرہ خاص افراد نہیں بلکہ پوری انسانیت ہے۔ آپ کی نبوت کا زمانہ وفات تک نہیں بلکہ قیامت تک ہے۔ آپ کی امت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، نبوت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ پہلے نبی کے بعد نبی ہوتا تھا، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبی تو نہیں۔ اب امت کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ امت کو ضرورت ہے دین کی، امت کو ضرورت ہے شریعت کی، امت کو ضرورت ہے احکام خداوندی پر عمل کرنے کی۔ سوال یہ ہے کہ نبی نے تو آنا نہیں، امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ نبی نے تو پیدا ہونا نہیں، امت کی دینی ضرورتوں کا خیال کون کرے گا؟ اللہ نے کسی نبی کو پیدا تو نہیں کرنا، تو امت مسائل شریعہ کے حل کے لیے کہاں پہ جائے گی؟ اس پر لوگ کہیں گے رب کا قرآن، نبوت کا فرمان موجود ہے۔ جی بالکل موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بستین، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کو 6 ایسی چیزیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ ان میں نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے انبیاء کو کلم عطا فرمائے اور اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ پہلے انبیاء کو کلم کیوں دیے اور حضور کو جوامع الکلم کیوں دیے؟ اس کی وجہ حدیث کے آخری جملے میں ہے، فرمایا ختم بی النبیون، پہلے انبیاء کو جوامع الکلم نہ ملنا اور مجھے جوامع الکلم ملنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ نبی کی ضرورت کلمہ ہوتی ہے اور آخری نبی کی ضرورت کلمہ جامعہ ہوتی ہے۔ کلم اور جوامع الکلم، کلمہ اور کلمہ جامعہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو، مسئلہ بھی ایک ہو، لفظ ایک ہو، معنی بھی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو، مسئلے کئی ہوں۔
لفظ ایک ہو معانی کئی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی امت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر اللہ کے نبی ایک ایک مسئلے پر ایک ایک آیت دیتے، ایک ایک مسئلے پر ایک ایک حدیث دیتے، سوال یہ ہے کہ ان آیتوں کو سنبھالتا کون، ان حدیثوں کو محفوظ کون کرتا؟ اللہ کریم نے کرم یہ فرمایا، اپنے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی آپ ایک حدیث مبارک ارشاد فرماتے ہیں، اس ایک حدیث میں مسئلہ ایک نہیں ہوتا، سینکڑوں موجود ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسائل موجود ہوتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب مسائل موجود ہوں گے، ایک مسئلہ تو ہوگا بالکل ظاہر، باقی مسائل اس کی تہ میں نیچے چھپے ہوں گے، ان مسائل کو نکالے گا کون؟ ان مسائل کو حل کون کرے گا؟ ہر بندہ کر سکتا ہے؟ چلیں میں نہیں کہتا، آپ کی بات نہیں کہتا، اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ مسائل کو نکالے گا کون؟ صحیح بخاری کی پہلی جلد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر مسئلہ پوچھتی ہے، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابھی چلی جاؤ، بعد میں آنا آپ کو مسئلہ بتا دوں گا، ابھی جاؤ بعد میں آنا مسئلہ بتا دوں گا۔ اس عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک، اے اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، آپ کا انتقال ہو جائے تو میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ اب ہم سمجھانے کے لیے یہاں پہ کہتے ہیں، سوال یہ ہے اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، دین پورا چھوڑ کے جاتے یا ادھورا؟ پورا۔ اگر اللہ کے نبی چلے جاتے، قرآن چھوڑ کر جاتے یا ساتھ لے کر جاتے؟ چھوڑ کر جاتے۔ اگر اللہ کے نبی تشریف لے جاتے، حدیث چھوڑ کر جاتے یا لے کر جاتے؟ یہ جو صحابیہ آئی تھی اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، انہیں قرآن اور حدیث آتا تھا یا نہیں؟ عربی زبان آتی تھی یا نہیں؟ اب اللہ کے نبی سے سوال کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ کل آنا بتاؤں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر آؤں اور آپ نہ ہوں تو میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ اس کا آسان اور سیدھا سا جواب موجودہ دور کے اعتبار سے جو آواز لگائی جا رہی ہے وہ یہ تھا، اللہ کے نبی فرماتے قرآن تیرے پاس ہے، کھول لینا مسئلہ مل جائے گا، حدیث تیرے پاس ہے، کھول لینا تجھے مسئلہ مل جائے گا۔ میں مزید آسان لفظوں میں کہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے خود تحقیق کر لینا، تجھے مسئلہ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اِن لَمْ تَجِدِینِی فَأْتِ أَبَا بَکْرٍ، اگر میں ہوا تو مسئلہ میں بتا دوں گا، اگر میرا انتقال ہو جائے قرآن بھی ہوگا، میرا فرمان بھی ہوگا، دین بھی پورا ہوگا، تجھے عربی زبان بھی آتی ہے، لیکن مسئلے کی تحقیق خود نہیں کرنی، تقلید کرنی ہے، ابو بکر صدیق کے پاس آنا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ مسائل موجود ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے صحابہ کی ضرورت کیوں؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ حضور آخری نبی، اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے نبوت کے بعد کیا تھی؟ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، فرمایا کہ پہلے نبی جاتا تھا تو نبی کے بعد۔ اب یہ ابو بکر صدیق مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ یہ جس بنیاد پر مسئلے کو حل کریں گے، اسی بنیاد کو کہا جاتا ہے اجتہاد، اسی کو کہا جاتا ہے استنباط، اسی کو کہا جاتا ہے قیاس۔ یعنی بعض افراد کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تہ میں چھپے ہوئے مسائل کو حل کر کے امت کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر ہر بندہ یہ کام کر سکتا، اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کا نام نہ لیتے۔ اگر ہر بندہ یہ کام کر سکتا، ابو داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو یمن نہ بھیجتے۔ اور کس حالت میں بھیج رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پیدل، حضرت معاذ سواری پر، اور اللہ کے نبی وصیتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور فرما رہے معاذ میری ان باتوں پر توجہ دینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ دنیا میں میری اور آپ کی آخری ملاقات ہو، آپ اس کے بعد آئیں اور مجھے موجود نہ پائیں، اس لیے میری ان باتوں پر توجہ رکھنا، ان باتوں پر غور کرنا، ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنے پلے باندھ کر رکھنا۔ اب اللہ کے نبی حضرت معاذ کو یہ کہہ کر روانہ کر رہے ہیں تو حضرت معاذ کہہ سکتے تھے نا، یا رسول اللہ یمن والوں کے پاس قرآن بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے، وہ صاحب لسان بھی ہیں، میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندہ خود تحقیق نہیں کر سکتا۔ حضرت معاذ جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی پوچھ نبی ما تقضی اذا عرض لك قضاء یا معاذ، جب جاؤ گے تو لوگ مسائل پوچھیں گے، کیسے بتاؤ گے؟ فرمایا اقضی بکتاب اللہ، قرآن سے بتاؤں گا۔ فرمایا فإن لم تجد، اگر قرآن میں نہ ملے، فرمایا فبسنت رسول اللہ، آپ کی سنت سے بتاؤں گا۔ فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، قرآن و سنت میں نہ ملے تو پھر حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی قرآن اور حدیث کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہے،
ایسا ممکن ہے قرآن اور حدیث میں نہ ملے؟ نہ۔ فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو، یا رسول اللہ اگر قرآن و سنت میں نہ ملا تو پھر کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، اللہ کریم نے، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ براہ راست حضرت معاذ کے سینے پہ مارا۔ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے میرے نبی، اپنے نبی کے قاصد، اپنے نبی کے رسول، اپنے نبی کے نمائندے، اپنے نبی کے سفیر کو وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی جسے سن کر تیرے نبی کو بہت خوشی ہوئی ہے، تیرے نبی کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب حضرت معاذ کو بھیجنا یہ بتا رہا ہے کہ مسائل کو حل کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت، اس امت کی ضرورت ہے۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں فرماتے ہیں لم یکن عندہم اجتہاد قط انما خص بذلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کے پاس اجتہاد کی نعمت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں نبی کے بعد نبی، اس امت کے پاس اجتہاد کی نعمت ہے، اس لیے کہ یہاں پر نبی نہیں ہے۔ اب امت کے مسائل کون حل کریں گے؟ مجتہدین۔ اللہ کے نبی نے بتایا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے دنیا سے جانے کے بعد امت نے پھر رہنا ہے، مسائل کون حل کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، فرمایا ابو بکر ان کے بعد عمر۔ اب ذہن میں پھر سوال آئے گا، اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، عمر نے بھی تو دنیا سے جانا ہے نا، ان کے بعد امت کی دینی ضرورت کو پورا کون کرے گا؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی، ان کے جانے کے بعد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پھر میرے صحابہ۔ اے اللہ کے نبی صحابہ بھی تو چلے جائیں گے، امت رہے گی، پھر کون رہنمائی کرے گا؟ روایت المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے نقل کی، فرمایا تشاورون الفقہاء، پھر کن کے پاس جانا؟ فقہاء۔ اے اللہ کے نبی اگر کسی علاقے میں فقیہ بھی نہ ہو تو پھر روایت ابو داؤد میں بھی ہے، بخاری میں بھی، فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر علماء موجود ہیں۔ اب ختم نبوت کی ضرورتیں ہیں صحابہ، ختم نبوت کی ضرورتیں ہیں خلفائے راشدین، ختم نبوت کی ضرورت ہے فقہاء، ختم نبوت کی ضرورت ہے علماء۔ اللہ کے نبی جب آخری نبی ہوں گے تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ماننی پڑے گی۔ اب اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے مولوی صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ حضور آخری۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد مجتہدین کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور آخری۔ علماء کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور آخری۔ چونکہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں ہے بنی اسرائیل میں فرقے تھے 72، امت محمدیہ میں فرقے ہوں گے 73، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ پہلے 72 تھے، ایک ناری، ایک ناجی، 71 ناری، ایک کامیاب 71 ناکام۔ اس امت میں فرقے 73 ہوں گے، ایک نجات پانے والا اور 72 ناکام ہونے والے۔ پہلی امتوں میں بھی ناجی فرقہ تھا، اس امت میں بھی ناجی فرقہ ہے۔ پہلی امتوں میں گمراہ 71 تھے، اس امت میں گمراہ 72 ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس امت میں ایک گمراہ فرقہ جو بڑا ہے، جن کا وجود پہلی امتوں میں نہیں تھا، وہ گمراہ فرقہ کون سا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں قال بعض العلماء العارفین ہم قوم یعادون العلماء ویبغضون الفقہاء، یہ وہ طبقہ ہے جو فقہاء سے بغض رکھتا ہے، علماء سے عداوت رکھتا ہے۔ کیوں؟ جب پہلے فقہاء نہیں تھے تو دشمن بھی، مجتہد اور اجتہاد نہیں تھا تو عداوت رکھنے والے بھی نہیں تھے۔ اس امت میں مجتہدین بڑے ہیں تو عداوت رکھنے والے بھی بڑے ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی جب آخری نبی تو پھر صحابہ ہماری ضرورت، اللہ کے نبی آخری نبی، خلفائے راشدین ہماری ضرورت، اللہ کے نبی آخری نبی، فقہاء ہماری ضرورت، اللہ کے نبی آخری نبی تو علماء بھی کیا ہوں گے؟ ہماری ضرورت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ضرورتوں کا خیال رکھنے کی، اپنے نبی کی ختم نبوت پر کامل اعتقاد کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔